اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو خالق کائنات و ارض و سماوات ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ بعد ازاں اسلامک بائیوگرافی اور ہسٹری کے اپنے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع دنیا کا دیو قامت انسان عوج بن عنق کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں اتنا لمبا انسان بھی موجود تھا۔ آپ نے اکثر ٹی وی اور تصاویر میں دیو قامت انسان دیکھے ہوں گے جو لمبی چوڑی جسامت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ افسانے سفر نامے ہوں یا الف لیلا کی داستانیں، ایسے دیو قامت انسانوں کی تذکرے بھی سے بھری پڑی ہے جو انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے پر قادر تھے۔ لیکن دوستو، فلموں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے، جبکہ اسی شخص سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا، اس کے باوجود یہ طوفان نوح سے بچ گیا۔ یہ واحد کافر شخص بتایا جاتا ہے جو طوفان نوح سے بچ نکلا۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام عوج بن عنق بتایا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ عوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ یہ طویل و دراز قامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی۔ عوج بن عنق کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا عوج بن عنق نامی اس دیو قامت انسان سے ہوا۔ عوج بن عنق نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ عوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ انہیں چیونٹی کی طرح پیر سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بخشی کروائی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا
اور دشمن کی طاقت و قوت کو بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اے لوگو، تم گھبراؤ مت، کیونکہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح عطا کروں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی، اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی عوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ عوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی رہیں۔ یہ تھی وہ روایات جسے بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سی کتب تفاسیر اور تاریخ میں لکھے ہوئے عوج بن عنق کے واقعات کے باوجود مشہور مورخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں عوج بن عنق جیسے کسی بھی طویل قامت شخص کے وجود کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں رکھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، انہوں نے 100 سال شجر کاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی بنائی، لوگ اس کے پاس سے گزرتے اور مذاق کرتے اور کہتے، تو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری، اسے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور 1/3 بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا، وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، پھر وہ دونوں ڈبو دیے گئے۔ اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ جبکہ عوج بن عنق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر، سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا، یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق عوج بن عنق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی
اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ جھوٹے قصوں پر۔ جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کر کے اور مچھلی بھون کر کیسے کھا سکتا ہے، کیونکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ عروج بن عنق کا افسانہ تخلیق کرنے والا جھوٹا شخص چونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ عروج بن عنق کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیا کرتا تھا۔ حالانکہ اگر فرض کیا جائے کہ اس کا قد میلوں لمبا بھی ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے وہ منجمد ہو جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام، ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا جو سمندر کی مچھلی کو سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا ہو۔ معزز ناظرین کرام، میرا موضوع آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل درآمد کرتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔